یہ جو آس پاس میں لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کی ولایت سے نکل رہے ہیں، کس کی ولایت کے اوپر ہیں یہ؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میری ولایت کی طرف متوجہ رہو، طاغوت کچھ نہیں تمہیں دے گا۔ اور یہ دنیا کی استکباری حکومتوں میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچائے گا، تعلقات جوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں یہ نجات دیں گے، ہمارے فائننس کو یہ نجات دیں گے، ہمیں یہ بچا لیں گے۔ کس خواب و خیالوں کے اندر ہو؟ یہ بچائیں گے؟ یہ کیسے بچائیں گے؟ تم ولایت الہی سے نکل کر ان کے گرد جمع ہو رہے ہو۔ مسلمان ہو یا مسلمان ہٹا دو، ہمیں پھر مسئلہ ہی نہ ہو، ہم بولے ہاں کافروں کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر دھوکہ دے رہے ہو مسلمانوں کو، اتنے عرصے تم نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو، فریب میں رکھا، اور یہ پھر فریب کی شکلیں دیکھی آپ نے کیسی کیسی نکل کے باہر آئیں، سب اندر چھپی ہوئی منافقتیں تھیں، ظاہر ہو گئیں۔ آپ اس معاملات کو دوسرے زاویے سے دیکھیں، یہ لطف خفیف ہے، یہ لطف ہے خدا کا۔ بھائی فتنہ ہوگا تو ہی تو پتہ چلے گا اصل کون ہے اور نقل کون ہے۔ بھائی کیسے پتہ چلے گا؟ سب اچھے ہیں، سارے مسلمان ہیں، بسم اللہ سب مسلمان ہیں، سب طواف کر رہے ہیں، کرو بھائی، سب طواف کر رہے ہیں، سب ماننے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا صحیح مسلمان کون ہے؟ تو کچھ ہوگا اس میں سے نکلے گا صحیح کون ہے۔ اب کون ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں، یہ بچائیں گے حرمین کو، یہ خادم الحرمین بچائیں گے اسلام کو، کہ جو طاغوت ہے، جسے قرآن واضح کہہ رہا ہے طاغوت ہے، استکبار ہے۔ اچھا کیسے استکبار ہے، کیسے طاغوت ہے؟ خوب نابینا ہے دنیا۔ فلسطین میں کتنے سالوں سے مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ نابینا ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ظلم و ستم ہو رہا ہے ایک قوم کے اوپر؟ مسلمان ہیں، کم از کم اگر لوگوں کو فرقہ واریت ہی کرنی ہے نا کہ بھائی ہمارے فرقہ، ہمارا فرقہ، تو کم از کم فلسطین سے تو محبت کر لو، اہل سنت ہے وہ۔ یعنی اگر فرقے بھی محبت ہے کہ بھائی فرقے سے کھینچو، تو وہ تو اہل سنت ہے سارے، تو اہل سنت پہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے آپ باہر نہیں نکل رہے، اور کون ان سے تعلقات جوڑ رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر جگہ مسئلہ ہے۔ عام مسلمان سادہ ہے، عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے گیم کیا ہے، اوپر بیٹھے ہوئے لوگ گھما رہے ہیں ساری چیزیں۔ انہی کو بے نقاب کرنے کے لیے 61 ہجری میں اللہ کا ولی آیا تھا۔ اگر وہ نہ آیا ہوتا تو آج یہ ممبر ان کو بے نقاب نہ کرتا، ورنہ کہاں تھا؟ ورنہ تو شکل لے کے یہ خود ہی آ گیا تھا ممبر پہ۔ یہی تو شکلیں ہیں ساری، کیسی شکلیں تھی اس زمانے میں، ان کو دیکھ لیں آپ، ان کو دیکھیں آپ کیسی شکلیں ہیں۔ یہ تعلقات کس سے بنا رہے ہیں؟ اللہ کی ولایت سے باہر نکل کر، قرآن کے نور سے باہر نکل کر طاغوت کی طرف، اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں سارے۔ مسلمانوں کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو مسلمان ہیں۔ ہمارے ملک میں سب اہل سنت قابل احترام، سارے مذہب، حتیٰ جو نان مسلم ہیں ان کا بھی احترام جائز ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے حکومت اسلامی کے اندر دوسرے مذاہب کے اپنے حقوق ہیں، ان کو بیان کرنا ہے، کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہے۔ وہ فرقہ واریت کس نے ہوا دی ہے؟ کون ہوا دے رہا ہے؟ کس نے لڑوا رہا ہے؟ آپ کو سمجھیں، آپس میں نہ لڑیں، سمجھیں کہ کوئی اور چھپانے کے لیے آپ کو روڈوں پہ لایا گیا ہے۔ اگر آپ روڈوں پہ نہیں آتے اور یہ سارے معاملات سائن کر رہے ہوتے تو آپ باہر نکلتے پلے کارڈ نکل کر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں پائے اللہ کے نظام کو۔ اللہ نے کیوں نبیوں کو بھیجا؟ تاکہ اس طاغوت کی ولایت سے باہر آئیں، اور ہر زمانے میں طاغوت نے آ کر اپنی ولایت کو جانا، چاہے وہ کوئی بادشاہ تھا، چاہے وہ کوئی بھی شخص تھا جو مقابلے میں آیا۔ عزیزان محترم، اسے اس کشتی میں بیٹھنا ہے جو کہ نجات کی کشتی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری کائنات کو، دنیا کو وہ ایک منجی بچائے گا۔ ہو سکتا ہے سمجھ میں، ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو تیار ہو رہی ہے اور عین اپنے وقت پر ظہور کرے گی۔